اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو ہم نماز کے بعد درود پاک پڑھتے ہیں 3 دفعہ، حضور جان عالم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص مجھ پر صبح اور شام عصر کے بعد شروع ہو جاتی ہے، دن کا جو دوپہر کا وقت ڈھلتا ہے اس کے بعد شام شروع ہوتی ہے اور مغرب سے پہلے تک شام رہتی ہے، مغرب کے بعد رات شروع ہو جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا جو مجھ پر صبح اور شام میری طرف محبت اور شوق کی وجہ سے، روٹین وائز نہیں، محبت اور شوق کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہم درود پاک جو پڑھتے ہیں یہ ایسے نہیں پڑھتے، یہ بزرگوں نے جو شروع کیا یہ ایسے نہیں شروع کیا، یہ اس کے پیچھے ایک حدیث ہے، اور اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے اگر ہم حضور سے محبت کرتے ہوئے شوق کی وجہ سے درود پاک پڑھیں گے تو اللہ ہمارے گناہ بخش دے گا۔ اس لیے آئندہ جب بھی ہم پڑھیں تو محبت کے ساتھ پڑھیں، شوق کے ساتھ پڑھیں۔ ہم نے کل حضرت آدم کا واقعہ پورا بیان کر دیا تھا تفصیلاً، اب جو ہے وہ آیات میں جو لکھی ہوئی ہیں وہ آیات کا ترجمہ کرتا جاتا ہوں۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، پھر سب اشیاء ملائکہ پر پیش کر کے فرمایا سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ سچے ہو کا کیوں فرمایا گیا؟ کیونکہ انہوں نے کہا تھا نا کہ یہ تو خون ریزی کریں گے، یہ تو فساد کریں گے، تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو تو پھر ان ساری چیزوں کے نام بتاؤ، تو وہ نام بتانے سے عاجز آ گئے۔ یہاں پر فضیلت کا، جیسے میں نے کل بھی عرض کیا تھا، فضیلت کا اعتبار جو ہے وہ علم ہے۔ علم تھا حضرت آدم کے پاس تو حضرت آدم فرشتوں سے افضل کہلائے، اسی لیے تمام انبیاء ہیں، جتنے بھی انبیاء ہیں وہ تمام فرشتوں سے افضل ہیں۔ فرشتے جو ہیں وہ انبیاء سے نچلے درجے کے ہیں، کیونکہ ان کے پاس علم نہیں ہے، اور انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم عطا فرمایا، اس لیے تمام کے تمام انبیاء جو ہیں وہ افضل ہیں۔ قالو، فرشتے بولے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، تجھے پاکی ہے، ہمیں کچھ علم نہیں مگر اتنا جتنا تم نے سکھا دیا۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے۔ قال، حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا آدم انبئہم باسمائہم، بتا دے ان کو تمام اشیاء کے نام۔ فلما انبأہم باسمائہم، تو حضرت آدم نے ان کو تمام اشیاء کے نام جو ہیں وہ بتا دیے۔ قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، اللہ نے فرمایا کہ میں نہ کہتا تھا میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی سب چھپی چیزیں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ یہاں پر ظاہر کیا کیا تھا انہوں نے؟ فرشتوں نے ظاہر تو یہ کیا لوگ ہیں یہ زمین میں جا کر فساد پھیلائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تو ظاہراً بتا دیا کہ یہ چیزیں جو ہے تم ظاہر کرتے تھے، اور چھپی چیز کیا تھی؟ انہوں نے یہ کہا کہ ہم جو ہیں وہ خلافت کے حقدار زیادہ ہیں، عبادت زیادہ کرتے ہیں، سجدے زیادہ کرتے ہیں، جو حکم آپ دیتے ہو وہ سارا حکم اس کو بجا لاتے ہیں، تو ہم خلافت کے حقدار زیادہ ہیں۔ تو یہاں پر اللہ نے ان کی وہ جو دل والی بات تھی وہ بھی ظاہر کر دی کہ تم جو دل میں رکھتے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں، اور جو تم نے ظاہر کیا وہ بھی جانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آسمان کی ہر چھپی اور ظاہر چیز کو جانتا ہے کہ تم سمجھتے تھے کہ خلافت کے حقدار زیادہ ہو، اگر زیادہ ہو تو ساری چیزوں کے نام بتاؤ، علم ظاہر کرو۔ تو علم ظاہر کرنے سے جب فرشتے عاجز آ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کے سامنے فضیلت والا قرار دے دیا۔ ایک سوال آیا ہے اور بہت ہی اہم سوال ہے، سوال یہ ہے کہ ہم عموماً بچوں کو جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کے سامنے کوئی جھوٹ بول دیتے ہیں، جیسے والد محترم گھر میں موجود ہیں، کوئی باہر ایسا ملنے کے لیے آیا جس سے ملنے کا من نہیں چاہ رہا، تو ہم کہہ دیتے ہیں جی بولو بیٹا بابا گھر پہ نہیں ہے،
سکول بھیجنا ہے، کوئی اہم کام کرنا ہے تو ان کو کوئی لالچ دیں گے، کوئی ایسا جھوٹ ان کو بول دیں گے کہ تم یہ کام کرو گے تو تمہیں ایسا ہو جائے گا، تم پاس ہو جاؤ گے ہم تمہیں گفٹ دلا دیں گے۔ اب وہ گفٹ بچہ سمجھے گا مجھے جناب کوئی بڑی گاڑی دلائیں گے، اور پتہ چلا وہ چھوٹی سی 10-20 روپے والی گاڑی دلا دی۔ تو دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، چاہے بچوں کے ساتھ ہو چاہے بڑوں کے ساتھ ہو، اس کی اجازت نہیں ہے، شرعاً بالکل اجازت نہیں ہے۔ بچوں کی ایسی تربیت کرنا، ایسے الفاظ ان کے سامنے بولنا، بلکہ ایک محدث تھے، وہ بہت بڑے محدث تھے، ان سے سیکھنے کے لیے ایک شخص جو ہے وہ بڑے دور سے علم حدیث سیکھنے کے لیے ان کے پاس آیا۔ انہوں نے کیا کیا کہ اپنی جھولی کو یوں اٹھایا اور ایسے اس میں ہاتھ ڈالا جیسے محسوس ہو کہ اس کے اندر کچھ پڑا ہوا ہے، اور گھوڑے کو یوں اشارہ کیا کہ آؤ میں تمہیں دانے کھلاؤں، حالانکہ ان کی جھولی خالی تھی، اس میں دانے نہیں تھے۔ اب انہوں نے گھوڑے کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیا، تو وہ جو شخص ان سے حدیث سیکھنے کے لیے آیا تھا اس نے ذہن میں سوچا کہ یہ بظاہر تو اتنے بڑے محدث ہیں، لیکن یہ گھوڑے کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں، گھوڑے کو دھوکہ دے رہے ہیں، تو نہ جانے حدیث میں کیسا دھوکہ دیں گے۔ حالانکہ کبھی ان سے حدیث میں دھوکہ ثابت ہوا نہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اس شخص کا تقویٰ دیکھیں کہ اس نے ان سے علم حاصل کرنے سے انکار کر دیا کہ نہیں، میں علم حاصل نہیں کروں گا کہ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے۔ تو اس لیے بچوں کی تربیت میں جھوٹ کو شامل ہی نہ کریں۔ اگر ہم بچوں کی تربیت میں جھوٹ کو شامل کر دیں گے کسی بھی حوالے سے، تو پھر کیا ہوگا کہ بچہ بڑا ہو کے ہمیں دھوکہ دے گا۔ تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ آج ہمارا معاشرہ درست ہو جائے، یہ ہر طرح سے صحیح ہو جائے، تو اپنی تربیت سے جھوٹ اور دھوکے کو نکال دیں۔ جو ظاہراً ہے بچے کو وہ سکھائیں کہ یہ صحیح بات ہے، اب وہ اس میں چاہے کہیں بھی ہو، کیسا بھی ہو، جھوٹ کسی بھی مصلحت کے تحت جب تک کسی صحیح حاذق مفتی سے نہ پوچھا جائے، جھوٹ کو مصلحتاً نہ بولا جائے۔ ہم نے آج کل یہ رویہ بنا لیا ہے، او جی خاندانوں میں لڑائی ہو گئی ہے جی، لڑائی ختم کرانے کے لیے جھوٹ بول دو۔ اب وہ لڑائی کون سی ہے، اس میں جھوٹ بولنا بھی چاہیے یا نہیں بولنا چاہیے، وہ کسی آپ حاذق مفتی، صحیح مطلب اتھینٹک مفتی ہو، اس کے پاس بیٹھے، علم کا مفتی یا وہ سند کا مفتی نہ ہو، صحیح والا مفتی ہو، اس کے پاس بیٹھیں، اس کو ساری صورتحال بتائیں، جی اب میرے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے یا نہیں، پھر وہ آپ کو بتائے گا کہ یہاں پر جھوٹ بولنا جائز ہے یا نہیں۔ تو وہ بھی جھوٹ کن الفاظ کے ساتھ بولا جائے گا یہ بھی وہ بتائیں گے، ہر لفظ کے ساتھ جھوٹ بولا بھی نہیں جا سکتا نا، تو یہ باقاعدہ پوچھا جائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور جھوٹ جیسی